بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کا سچائیوں کے سفر میں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ڈھیروں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی رزق میں خیر و برکت ڈالے، آمین۔ پیارے دوستوں، میرا آج کا ٹاپک ہے تہجد کے حیرت انگیز تعارف۔ تہجد تو آپ کو تو پتہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ پاک سے جب ہم فیس ٹو فیس ہم کلام ہونے کو دل کرتا ہے تو رات کے آخری پہر میں ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے فرض نمازوں میں اور قیام اللیل میں کیا فرق ہے؟ میری خواہش ہے کہ آپ اس تحریک کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ ایک دعوت کارڈ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ مجھے رات کے آخری پہر کی نماز قیام اللیل نے حیرت میں ڈال دیا۔ فرض نمازوں کی صدا ایک عام بشر لگاتا ہے اور ایک عام بشر سنتا ہے، لیکن قیام اللیل کی صدا تو رب العالمین لگاتا ہے۔ فرض نمازوں کی صدا ہر شخص سنتا ہے، لیکن قیام اللیل کی صدا تو کوئی ہی سنتا ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ فرض نمازوں کی صدا آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور جبکہ قیام اللیل کی صدا ہے کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں۔ فرض نماز تمام مسلمانوں پر لازم کر دی گئی ہے، پر قیام اللیل کی نماز اللہ کے کچھ خاص مومن بندے ہی ادا کرتے ہیں۔ فرض نماز باز دکھاوے کی نظر بھی ہو جاتی ہے، جبکہ قیام اللیل کی نماز چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیا داری کی فرض نمازوں کو جب مسلمان ادا کرتے ہیں، دنیا داروں کی سوچی اور شیطانی وسوسوں میں گم ہو جاتے ہیں، جبکہ قیام اللیل کی نماز دنیا سے علیحدہ ہو کر آخرت کی فکر میں ادا ہوتی ہے۔ ایک بندہ فرض نمازیں ادا کرتے وقت مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول بھی ہوتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے کلام اور اس سے سوال کرتا ہے اور اپنی حاجتات بتاتا ہے، اپنی دکھ بتاتا ہے۔ جبکہ قیام اللیل میں مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے۔ نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں، فرض نمازوں میں کہ قیام اللیل میں اللہ پاک نے خود دعا کی قبولیت کا بولا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا قیام اللیل میں، جو بھی آپ مانگوں گے۔ ان ساری باتوں کا مطلب اور نچوڑ یہ ہے پیارے دوستوں، قیام اللیل خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو کلام کرنا چاہتے ہیں اور جن سے اللہ ان کے غم سننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بے شک خوش قسمت ہے وہ بندہ جس نے اللہ ذوالجلال کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ کارڈ کی صورت میں حاصل کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں اور عبادت میں لذتیں حاصل کی۔ آپ رات کے آخری پہر کے ثبوت میں اپنے اللہ کے سامنے بچوں کے اخلاق کی طرح حاضر ہوں۔ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے نا، اور نہ ملنے پر وہ بہت روتا ہے، یہاں تک کہ وہ رو رو کر اسے حاصل آخر کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے رب کے سامنے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر رو کر اپنے رب کو منائیے۔ انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قیام اللیل میں کوئی دعا کریں اور اللہ پاک آپ کی قبول نہ کریں۔ وہ ذات تو کہتی ہے میرے بندے مانگ، مجھ سے معافی مانگ، میں 1000 بار تجھے تیری رحمت کے اپنے سائے میں لوں گا۔ میرے پیارے دوستو، کوشش کیا کریں قیام اللیل میں قیام کرنے کی۔ یہ ایک ایسی نماز میں جو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میں نے دعا برحق قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ اس میں رات کی تنہائی میں اللہ آپ کو اپنی شہرک سے قریب ملے گا، خود باتیں سنے گا، اللہ آپ کی دکھ سنے گا، تکلیفیں سنے گا۔ بتائیں اللہ کو قیام اللیل قائم کر کے، اللہ مجھے لوگ ایسے ستاتے ہیں، اللہ ایسے ہو گیا، اللہ ویسے ہو گیا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو قیام اللیل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے، ہدایت کا وہ رستہ جو اس نے اپنے پیارے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، نہ کہ شیطان کے رستے والا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔ اور میری اس آخری تحریر کی دعا لازمی فلسطین کے لیے اپنی ہر نماز پہ دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔